السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ خاص طور پر شام کی صورتحال، لبنان کی صورتحال، یمن کی صورتحال اور فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور اس تمام صورتحال میں یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں فلسطین کا، جہاں پر اسرائیل کی جانب سے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر اپنے اس دھمکی کو دہرایا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ حماس جو ہے جلد از جلد یرغمالیوں کو رہا کر دے ورنہ پھر نتائج کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے ریاست فلوریڈا میں جو نیو ایئر کی تقریبات تھی وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا خاص طور پر فلسطین کے جنگ کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے جنگ کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ حماس جو ہے وہ جلد از جلد یرغمالیوں کو رہا کر دے ورنہ پھر نتائج کے لیے بھگتے. اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہیں فلسطین کے مختلف علاقوں کے اوپر وہ جاری ہیں. خاص طور پر جبالیہ میں اور بوریج کیمپ کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں تقریباً 17 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں. یہ افراد جو ہیں عام شہری ہیں، اس میں خواتین اور بچے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر ان خواتین اور بچوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. لیکن اس دوران القسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کے خلاف حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور جو جوابی کارروائیاں آج کل حماس کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ غیر معمولی ہیں. خاص طور پر جو میزائل حملے کیے جا رہے ہیں فلسطین سے مقبوضہ علاقے کے مختلف علاقوں کے اوپر، وہ غیر معمولی ہے. اور اس میں اسرائیل کافی پریشان بھی ہے، حیران بھی ہے کہ ہم نے ایک سال تک جس علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے وہاں یہ جو ایک کھنڈر بنا ہوا، ان کھنڈرات کے اندر سے کیسے لوگ نکل کر ہمارے اوپر میزائل داغ رہے ہیں. اور میزائل کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک اچھی خاصی سپیس درکار ہوتی ہے. اور وہ نکل رہے ہیں. اور اس کے اندر اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا جو فلسطین کا جو کھنڈرات ہیں وہ اسرائیل کے جو کیمروں کے اوپر ہے اور ان کے اوپر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے. اس کے باوجود القسام بریگیڈ کے، القدس بریگیڈ کے جوان اور نکل آتے ہیں اپنے بیسس سے اور وہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر اپنے جو راکٹس ہیں، اپنے میزائلس ہیں وہ فائر کر رہے ہیں. اور وہاں پر اپنے جو زخموں کا بدلہ ان سے لے رہے ہوتے ہیں، اپنے شہادتوں کا بدلہ ان سے لے رہے ہوتے ہیں. اور اب بھی اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ اسٹیٹ آف فیئر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آج جو 2 راکٹس حملے کیے گئے تھے مقبوضہ علاقے کی جانب، اس سے وہاں پر کافی جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. خاص طور پر جو فلسطین کے ساتھ مغربی کنارے کے ساتھ لگے ہوئے جو غیر قانونی یہودی جو آبادیاں ہیں وہاں پر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں عام وہاں پر بھی شہریوں کا جو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، گھروں کو نقصان پہنچا ہے. جو ویژولس آ رہے ہیں اس میں وہاں کی تباہی دیکھی جا سکتی ہے. مختلف علاقوں میں سائرن بجے ہیں اور لوگ جو ہے وہ زیر زمین جانے پر مجبور ہو گئے. اس کے ساتھ ہی یہ جو موسم کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو فلسطین کے اندر جو خاص طور پر جو بے گھر افراد ہیں ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بارش کافی دنوں سے، ایک تو سردی کی شدت ہے اور دوسری بارش وہاں پر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو شیلٹرز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. ٹینٹس ہیں، ٹینٹس کے اندر پانی گھس رہا ہے. تقریباً بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 100 سے زائد جو ٹینٹس ہیں ان کے اندر پانی گھسا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ ولاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ گزشتہ روز تقریباً 6 بچوں سمیت 7 افراد جو ہے وہ صرف بارش کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے رہے. یہ کچھ صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے. اگر یمن کی طرف ہم دیکھ لیں تو یمن کے اوپر اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کے جو حملے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہیں. آج جو 1 جنوری ہے، سال کا پہلا دن ہے، اور ایک بہت بڑی کارروائی کرنے کی غرض سے ایک جدید ترین جو ڈرون ہے وہ بھیجا گیا تھا یمن کے اوپر، مارب کے صوبے میں، جس کا جو کہا جا رہا کہ اس کا جو ہدف تھا وہ ایک اہم ترین جو شخصیت تھی. لیکن یمن کے انصار اللہ فورسز نے اس MQ-9 ریپیئر ڈرون کو گرا دیا ہے. اور اب تک جو ڈرونز یہ جو گرائے ہیں، یہ MQ-9 جو ڈرونز ہے وہ 14واں یہ ڈرون گرایا گیا. گزشتہ روز بھی ایک ڈرون گرایا گیا تھا. یہ $35 ملین سے مہنگا یہ ڈرون ہے اور انتہائی جدید قسم کا اسٹیل طیارہ ہے.
لیکن 14 ڈرونز جو ہیں وہ یمن کے انصار اللہ کی جانب سے گرائے جا چکے ہیں، جبکہ جو مختلف قسم کے ڈرونز اب تک جو گرائے گئے ہیں ان کی تعداد یمن میں جو ایک سال کے دوران جو گرائے گئے ہیں وہ 19 ہو گئے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کی بھی میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بھی وارٹرن اکانومی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے انہوں نے رجیم چینج کے نام پہ اور پھر جو 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 دہشت گرد ریاستیں ہیں ان کی ہیلپ کے نام پہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے پیسہ بہایا ہے، اگر وہ اپنے عوام کے اوپر بہا لیتا، عوام کے اوپر خرچ کر دیتا، تو اب نیو یارک کی سڑکوں میں آپ کو بے گھر افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نہیں ملتی۔ وہاں پر جو صورتحال ہے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں نیو یارک کے اندر کم از کم لوگ رہ رہے ہیں، مختلف شہروں کے اندر امریکی شہریوں کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے، لیکن امریکہ جو ہے، امریکہ کے جو حکومتیں ہیں وہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے اوپر اپنے تمام تر جو پیسہ ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اسرائیل جیسی ریاست کے اوپر اپنے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ اندازہ لگائیں کہ 35 ملین ڈالر کے جو 14واں جو ڈرون ہے وہ یمن کی جانب سے گرایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے ان حملوں کے جواب میں اسرائیل کے اوپر حملے کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر جو انصار اللہ کے جو سینئر رہنما ہیں حزام الاسد، انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اب آنے والا جو سرپرائز ہے وہ انتہائی دردناک قسم کا ہوگا، انتہائی خوفناک قسم کا ہم سرپرائز آپ کو دینے والے ہیں، تو آپ تیاری کر لیں۔ اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ آج ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو کو دی جانے والی تھی، اس ڈرون کے ذریعے ایک اہم ترین شخصیت کو شہید کر کے یمن کے اندر، لیکن یمن کے انصار اللہ فورسز نے اس کو گرا دیا ہے۔ تو اب جو آنن فانن ہاسپٹل چھوڑ کے وہ واپس آ گئے تھے نیتن یاہو، جہاں پر ان کی سرجری ہوئی ہے پروسٹیٹ کی، کینسر کی، تو اب وہ خوشخبری سننے کے لیے بیتاب تھے، لیکن اب ان کو پتہ چلا کہ ان کا ڈرون ہی گرا دیا ہے، تو وہ بڑے افسردہ ہیں اور ان کو سننے میں آ رہا ہے اور ان کو دیکھنے بھی آ رہا ہے، ان کے چال ڈال سے بھی نظر آ رہا کہ وہ انتہائی غمناک ہے، ان کو اپنے جو ان کے عزائم تھے وہ خاک میں ملتے ہوئے اس کو نظر آئے ہیں۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں شام کے لبنان کی یمن کی صورتحال کے حوالے سے۔ اگر ہم شام کی طرف رخ کریں تو شام میں جہاں پر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، امریکہ کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، ترکی کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر آج فرانس کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا ہے، خاص طور پر فرانس کی جانب سے کلعدم انٹرنیشنلی کلعدم تنظیم کے ٹھکانے کے اوپر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں ان کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ اس تمام سیناریو کے اندر فرانس کی جانب سے پہلی دفعہ شام کی سرزمین کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم رک کرے جنوبی علاقوں کا، یہ جو حلب اور اس طرف کے جو علاقے ہیں سراقب اور ادلب کے علاقوں میں، وہاں پر جس طریقے سے امریکن بیکڈ جو ایس ڈی ایف کی جو فورسز ہیں اور ترک فورسز کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، وہاں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایس ڈی ایف نے ایک اور ترکی کا ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ یہ جو ڈرون ہے BP-2 بیراکٹر، یہ ڈرون ترکی کا انتہائی جدید ترین ڈرون ہے اور اس کے اوپر ترکی نے اچھا خاصا اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے، اور یہ بلکہ اس کا ترکی کا فخر بھی کہلایا جاتا ہے۔ یہ جو ڈرون ہے، اس ڈرون کو جو کرد فورسز ہیں ایس ڈی ایف کے، انہوں نے گرایا ہے، اور وہاں پر ایک گمسان کی جنگ جو ہے وہ امریکن بیکڈ فورسز اور ترکی کے فورسز کے درمیان چل رہی ہے۔ اس کے نتائج آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لبنان کا رخ کریں تو لبنان میں جو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہ مسلسل طور پر جاری ہے۔ آج بھی لبنان کے جنوبی علاقے ہیں، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف فرانسیسی وزیر دفاع جو ہے، انہوں نے کہا، کیونکہ فرانس جو ہے وہ اس جنگ بندی کے معاملات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا، تو انہوں نے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی 300 سے زائد جو شکایتیں ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ اب 300 شکایتیں فارملی لبنان کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ ریکارڈ کروائی گئی ہیں، لیکن حزب اللہ کی جو فورسز ہیں
انہوں نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ بھائی ہم تو لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ 60 دنوں کا جو وقت تھا وہ موجود ہے، اور اس میں سے بھی اچھا خاصا وہ گزار چکے ہیں۔ اب جو ہے 21 تاریخ کو یہ 60 دن پورے ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا فیصلہ اپنا الگ ہی فیصلہ ہوگا، اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں۔ اب ہم صرف دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن 20 تاریخ کے بعد جب یہ دن ختم ہو جائیں گے، 60 دنوں کی جو جنگ بندی کا وقت ختم ہو گیا، تو ہم اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہے۔ ایک بڑی خبر ہمیں آ رہی ہے کابل کی جانب سے، جہاں پر آج ایک اور بڑا حملہ ہوا گیا ہے کابل کے جو وزارت دفاع کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں اس کے اوپر۔ اس میں تقریباً ایک کمانڈر سمیت 11 طالبان جو فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 5 سے زائد زخمی ہیں۔ بہت بڑا حملہ ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں جو طالبان فورسز ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو حملے ہیں NRF کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور NRF ان کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے۔ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے جوان ہیں جو کہ امن شاہ مسعود کے جو لوئل فورسز ہیں، وہ جو ہیں وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ریڈ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے ملک کو آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت سے کھڑے ہیں جب طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تب سے انہوں نے ان کی حاکمیت کو قبول نہیں کی ہے، اور وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ طالبان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے جو آفینسو ہے طالبان گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور یہ جو کابل کا جو آج کا جو حملہ ہے اس کی ذمہ داری بھی NRF نے قبول کر لی ہے۔ اگر ہم رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کافی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر آج رشیا کی جانب سے کیف میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ جو ویژولز وہاں سے نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کیف میں مختلف علاقوں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں پر کافی تباہی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، کیف کے ذریعے جو رشیا سے جو تیل کی سپلائی جا رہی تھی یورپ کی جانب، اب یوکرین کی جانب سے اس سپلائی کو روکنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج سے یعنی 1 جنوری سے رشین جو تیل ہے، جو گیس ہے، اس کی سپلائی یورپ کی جانب روک دی گئی ہے۔ اس میں یوکرین کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے روسی گیس کی ترسیل جو ہے وہ روک دی ہے۔ روس کے توانائی کا جو ادارہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ یوکرین کے ذریعے یورپ کو جو گیس کی جو سپلائی ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ اسی طرف جو اگر سلواکیہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو سلواکیہ کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا کہ گیس کی ترسیل روکنے سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ یورپی یونین کے ممالک پر ہوگا۔ اس کے اوپر روس کو کوئی اس طرح کا کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کو گیس کی سپلائی روکنے سے ان کی تمام تر معیشت جو ہے وہ یکدم بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ رشیا کی جو گیس ہے اس کے اوپر تمام تر یورپی یونین کی اکانومی اس کے اوپر کھڑی ہے، اس کے جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ بھی اسی گیس کے اوپر کھڑا ہے۔ اب جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے یہ گیس کی سپلائی روک دی گئی ہے، تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ انہی یورپی یونین کی بیکڈ کنٹری ہے یوکرین، وہ اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں یا انہوں نے خود سے کروایا ہے، کوئی نیا گیم ہو رہا ہے، یا پھر جو یورپی یونین ہے وہ یوکرین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یا تو سیز فائر ڈیل کر لیں یا پھر گیس کی سپلائی روکنے سے باز آ جائے۔ یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔